تے میں ہن دسن لگا وا اللہ دے ہاں کیڑی عورت اچھی ہے، اللہ پاک تے اسلام دی نظر دے اندر کیڑی عورت اچھی ہے۔ اللہ اللہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کو پوچھا گیا ہے، سوال کیتا گیا ہے، سونیا اے تے دسو کیڑی عورت سب نالوں اچھی ہے؟ میں اپنے لفظاں چ گل کراں، اے جناب والا کیا وہ عورت اچھی ہے؟ اور جیڑی مہنگے تو مہنگا برینڈ دا لباس پاندی ہے رشتہ داراں نوں وکھان واسطے، کیا وہ عورت اچھی ہے؟ اور جیڑی جناب والا بڑا بڑا مہنگا میک اپ کر کر کے اللہ اللہ شادیاں تے جناب والا فنکشناں تے جاندی ہے، کیا وہ عورت اچھی ہے؟ اور جیڑی جنابات تے موبائل لئی پھرے، خامن دی خامن دی جناب والا جیب خرچ اور خامن دے مال نو فضول خرچی اڑام دی روے، کیا عورت اچھی؟ اور نا سونے نا اتے بھی حضرت ابو ہریرہ تو روایت انا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ نبی پاک کو پوچھیا گیا ایو النساء خیر، سونے اب دسونا بہتر عورت کیڑی ہے، سونے اچھی عورت کیڑی ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللتی تسرہ اذا نظر وتطعمہ وتطمعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالها بما یکرہ۔ میرے آقا فرماندے نے فرمایا او عورت اچھی ہے جدے وال او دا خامند جدوں ویکھے اپنے خامند نو راضی کر دے وے، اپنے خامند نو خوش کر دے وے، اللہ اللہ خامند نو مسکرا کے ویلکم، مسکرا کے الوداع، مسکرا کے راضی ہو کے دی خدمت کرے، مسکرا کے خوش دلی نالو دی اطاعت تے فرمان برداری کرے۔ فرمایا وہ عورت اچھی ہے جیڑی جناب والا خامند جدوں کسے بھی معاملے دا حکم دے وے تے اطاعت کرے، فرمان برداری کرے، حکم مان لوے۔ میرے آقا فرمان دینے وہ عورت اچھی ہے۔ اگے آخر تے فرمایا او عورت اچھی ہے جیڑی جناب والا خامند دے ہر معاملے دا خیال کرے، وہ دی پسند تے نا پسند نو مد نظر رکھ کے زندگی گزارے۔ میرے آقا فرمان دینے فرمایا ساریاں عورتاں چو عورت اچھی ہے۔ انا بھی سعید خدری وزی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید بیان کر دینے فرمان دینے کہ بندہ نبی پاک دے لاگے آگیا ہے، انج اپنی بیٹی نو نہ لے کے آیا ہے، آکے آمدہ سونیا میں اپنی بیٹی دا نکاح کرنا چاہنا، میں دی شادی کرنی چاہنا، پر سونیا میری بیٹی انکار کر دیئے پئی، رضا مندی دا اظہار نہیں کر دی پئی، سونیا انہوں میں تو آٹے کر لے کے آیا ہوں، انہوں سمجھاؤ نا، انہوں ذرا سمجھاؤ۔ تے میرے آقا فرمان دینے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرمان دینے فرمایا بیٹا تیرا باپ جو تینوں آندہ ہے انہوں تسلیم کرنا، تو اپنے باپ دا حکم مننا۔ اے جناب والا اے بچی کہن لگی، اے عورت کہن لگی، اے خاتون کہن لگی، اے لڑکی کہن لگی آندی ہے مینوں اللہ دی قسم ہے جن نے تانوں بھیجیا ہے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، میں شادی نہیں کراں گی، میں نکاح نہیں کراں گی، اودوں تک نہیں کراں گی جدوں تک مینوں تسی دسو گے نہیں کہ خامند دے حق کی ہویا کر دینے، خامند دا حقوق کی نے۔ تے میرے آقا نے اپنی زبان نو خامدو خوش ہو جاؤ، ذرا دھیان نہ گل سن کے لے جاؤ۔ اللہ اللہ میرے آقا نے اپنی زبان نبوت نو کھولیا ہے اور موتیاں نو رولیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے بیٹا خامند دا حق ہے وے، اگر خامند دے جسم دے کسے حصے تے زخم بن جائے، کوئی پوڑا پنسی حدیث دے لفظ بیان کرنا، مشکائی تے نسائی تے امدن، اے جناب والا روے
بیت موجود ہے۔ میرے آقا فرماندے نے فرمایا بیٹا اگر خاوند دے کسے جسم دے حصے تے کوئی پھوڑا بن جائے کوئی زخم بن جائے، فرمایا اگر عورت اپنی زبان نال چٹ کے اس نو صاف کرے، اس نو جناب والا صاف کرم دیاں کوششاں کرے، فرمایا ایڈا بڑا کام کرے پر خاوند دا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا، خاوند دا حق پھر بھی نہیں ادا ہو سکتا۔ ایڈا اچھا شان خاوند دا، ایڈی فضیلت خاوند دی، اینی جناب والا مقام تے عظمت تے ہسبینڈ تے خاوند دی دھیان کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا ایک دیوانہ ہے، میرے نبی دا ایک پروانہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا جناب والا یمن دے علاقے دی طرفوں سفر کر کے آئے، میرے آقا کو لائے تے آکے نبی پاک دے سامنے چکن دیاں کوششاں کیتیاں، میرے آقا نے منع کر دیتا۔ میرے آقا فرمان دے فرمایا معاذ ایک ہی پیا کرنا ہے، ایک ہی شروع کرن لگ گئے۔ حضرت معاذ بن جبل فرمان دے فرمایا سونیا میں مختلف علاقیاں سے وکھیا ہے، سونیا لوگ اپنے تو بڑے چوک چوک کے مل دینے، کوئی جناب سجدہ کردہ تظیمن، کوئی جناب ادب نال چوک دے۔ سونیا میں ہوتے سوچیا سی میں توانو سجدہ کرانگا، میں تواڈے سامنے چکانگا، میں توانو چک کی ادب نال تظیم نال سجدہ کرانگا، تے میرے آقا فرمان دینے فرمایا اللہ سونیا معاذ نہیں اللہ دی ذات دے علاوہ کسے نو سجدہ لائق نہیں، پاویں میں محمد کیوں نہ ہوا، جیڑا بھی ہوئے رب دے سامنے چکنا ہے، اللہ دی ذات نو سجدہ کرنا ہے، وہ دے سامنے جناب اپنی جبین نیاز نو چکانا ہے۔ میرے آقا فرمان دینے فرمایا اگر اللہ دی ذات دے بعد معاذ دیگر میرے صحابیوں فرمایا سن لو اگر اللہ دی ذات دے بعد کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوتا یا میں حکم کرنا ہوں، فرمایا اگر جائز ہوں تے میں ایک عورت نو حکم دیندا کہ اپنے خاوند نو سجدہ کریا کرے۔ خاوند دا ایڈا شان ہے، خاوند دا ایڈا مقام ہے، پر سجدہ کسے نو جائز نہیں جے، اللہ پاک دی ذات دے علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں سنیا۔ سجدہ کرنے دے رب نو میرے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، میرے نبی نے مثال دے کے دسیا ہے۔ اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا، آؤنا تھوڑا جی آگے لے چلیے ذرا خاوند دی عظمت تے خاوند دی شان۔ قرآن آندا ہے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا سا حاکم بنایا ہے، مردوں عورتوں تے بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے۔ اللہ اللہ بما فضل اللہ بعضهم، فرمایا سا فضیلت دیتی ہے بعض نو بعض تے، عورت تے مرد نو فضیلت دیتی گئی ہے، عورت نالوں زیادہ خاوند دا شان بنایا گیا ہے، خاوند دا حق زیادہ بنایا گیا ہے۔ توجہ کرنا ذرا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فائزوهن وہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ واہ سونے میں تیری اللہ میں تیری عظمت کو صدقے جاواں، تو دنیا تے ابتر کنے کھول کھول کے ہر گل بیان کر دیتا ہے۔ فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، غور کرنا
بننا ذرا اوے حاکموں توجہ کر لیا جے ذرا غور نہ گل سن لیا جے اور میں ایک اور پیغام دیاں نہیں میری مائیں تے بہنے گل سن لے ذرا خواتین اسلام سن کے لے جان نا فرمانی نہ کری اپنے خاوند دی اپنے خاوند نہ ناراضگیاں نہ کری اپنے خاوند نو ایویں ناراض نہ کر لوی ایویں نکی نکی گل تے ناراض ہو جانی ہے ایویں نکی نکی گل تے شیطان نو راضی کرن لگ جانی ہے خاوند شاپنگ تے لے کے نہیں گیا تے ناراض ہو گئی ہے خاوند جنابے والا مہنگا رس نہیں لے کے دیتا تے ناراض ہو گئی ہے خاوند کسے مصروفیت دی وجہ تو جنابے والا ٹائم نہیں دے سکیا تے ناراض ہو گئی ہے خاوند کسے معاملے دی وجہ تو وقت نہیں دے سکیا تے ناراض ہو گئی ہے ناراض نہ ہویا کر خاوند دے سامنے اور خاوند نو تنگ نہ کریا کر خاوند نو ستایا کرنا کر حدیث دے لفظ نے خاوند نو نہ ستایا کر وہ جدو کوئی عورت دنیا دے پیچھے لگ کے اپنے خاوند نو ستاندی ہے اپنے خاوند نو تھکاندی ہے اور لوگوں جان دیو وہ ایک خاوند پورے گھر دا سربراہ ہویا کرتا ہے انہیں پورے گھر دا وزن اٹھایا ہوندا ہے پوری فیملی دا ایک اللہ کفیل ہویا کرتا ہے بڑے بڑے معاملات چو گزر جاندا ہے بڑیاں بڑیاں تنگیاں چو گزر جاندا ہے اپنے گھر نو سنبھالن واسطے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں اپنے سر تے اٹھا لیندا ہے خاوند جناب والا اپنے گھر نو چلان واسطے اپنا خون پسینہ ایک کر دیندا ہے اپنے گھر نو اچھا بنان واسطے اپنے گھر نو جناب اپنی اولاد نو سوارن واسطے اپنی بیوی نو سکون دین واسطے بڑیاں بڑیاں مشکلات چو چل پیندا ہے بڑیاں بڑیاں جناب والا مصیبتاں اپنے سر اور بیوی بیمار ہو جائے تاں بے سکون ہو جاندہ ہے بیٹی بیمار ہو جائے تاں بے سکون ہو جاندہ ہے بیٹا بیمار ہو جائے تاں بے سکون ہو جاندہ ہے بیوی نو جناب والا کسے شہدیاں کمیاں ہو جان تاں پریشان ہو جاندہ ہے اولاد نو کسے شہدیاں کمیاں ہو جان تاں پریشان ہو جاندہ ہے وہ ہر معاملے چے جناب والا پورا اترن دی کوشش کردا ہے اللہ اللہ جے کتے وعدہ کاٹا ہو جائے ستایا نہ کر آمدنیاں تھوڑیاں ہون تے ہمیں اپنے خاوند نو طرح طرح دیاں فرمیشاں نہ کریا کر عورت ہوئی ہویا کر دیئے جڑی اپنے خاوند دا احساس کر دیئے جڑی اپنے خاوند دی جناب والا ہر گل نو سمجھ دیئے یہ دی پریشانی نو سمجھ دیئے اپنی پریشانی بنا لیں دیئے یہ دے تک نو اپنا تک بنا لیں دیئے